حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندہ پر ظلم ہوگا وہ صبر کرے گا تو اس کی وجہ سے اللہ ضرور اس کی عزت بڑھا دے گا۔ جو شخص جتنا دور سے مسجد آتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر کبھی نہیں چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ اپنے سے کم لوگوں کی طرف نگاہ رکھو اور اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھو، ایسا کرنے سے تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرنے سے بچے رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو اسے مت کھاؤ۔ عورت کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری کمرہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے وہ غرور سے پاک ہوتا ہے۔ عورت کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب اسے مخلص مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش بن کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ مومن کا مرج اس کے خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو اس کو لازم ہے کہ وہ قرآن پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، اور تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد جنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن کا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری یا تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے تو یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے گناہ کو اتنا کر لو کہ تمہارا گناہ آسمان تک پہنچ جائے مگر اس کے بعد تم توبہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ جب تم سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح کے ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے والے پر قادر بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کرو، بیمار کی دعا ایسے ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ خیرات کو مت روکو ورنہ تمہاری رزق بھی روک دی جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کے زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل میں اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکال لو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیا کے کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ہو سکے گی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو افضل انسان ہوتا ہے۔ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا ہے لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سخی آدمی اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، جنت کے نزدیک ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں کیسے اور کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا ہے۔ کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر 2 گنا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ کہ اللہ جس بندے کے گناہ کی دنیا میں پردہ فرماتا ہے، آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ دوسروں کی عورتوں سے دور رہو تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ جو اپنے بھائی کو پوشیدہ طور پر مدد کرے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔
اس لیے سجدہ کرتے ہوئے کثرت سے دعا کرو۔ جس مسلمان کی اچھائی پر 4 شخص گواہی دے دیں، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتیں۔ اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں ان کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ملے گا۔ فریب دوزخ میں لے جائے گا، اور جو شخص ایسا کرے گا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا ہے: بلا وجہ کی گپ سپ، لوگوں سے بہت مانگنا اور فضول خرچی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے یا ایک گھونٹ پانی پیتا ہے تو اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کیا تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس شخص نے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگی تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے اپنی غلطی پر معافی مانگی اور اس نے اس کی معافی قبول نہ کی تو اس کو حوض کوثر آنا نصیب نہ ہوگا۔ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔